جو ان کی دروازہ کھولتا ہوگا وہ بھی انکم ٹیکس پے کر رہا ہے. تو یہ گورنمنٹ جو ہے ٹیکس پیئرز کی منی پہ چل رہی ہے. اگر ان کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں آ رہی ہیں, اگر یہ پارلیمنٹ چل رہی ہے تو عام آدمی کے ٹیکس پہ چل رہی ہے. اگر وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے, آپ نے, میں دوسرے لوگوں کا بھی نام یہاں پہ لے لوں, امیر حیدر خان ہوتی صاحب جو ہیں وہ اس وقت صوبہ سرحد کے چیف منسٹر ہیں. انہوں نے انکم ٹیکس تو کوئی نہیں ادا کیا, لیکن جو لینڈ ریونیو ٹیکس ہے اس کی مد میں انہوں نے 3 سالوں میں کوئی 11,000 روپے جو ہیں وہ ادا کیے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو اگلا نام جہاں پر موجود ہے, قائم علی شاہ صاحب ہیں. وہ خود بھی ایک لینڈ لارڈ ہیں, اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو انہوں نے بھی انکم ٹیکس ادا کیا ہے 3 سالوں میں کوئی 9,000 روپے, اور لینڈ ریونیو کی مد میں وہ 10,000 روپے انہوں نے ادا کیے ہیں. اور نواب اسلم ریسانی صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت بلوچستان کے, انہوں نے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کیا ہے. کہ ایک تو انہوں نے 16,000 روپے انکم ٹیکس ادا کیا ہے 3 سالوں میں, جبکہ لینڈ ریونیو جو انہوں نے ٹیکس ادا کیا ہے وہ کوئی 6 لاکھ روپے کیا. تو اگر چاروں وزراء اعلیٰ کو دیکھیں تو سب سے زیادہ ٹیکس جو ہیں وہ بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ادا کیا ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں چودھری نثار, جو بڑی فائری سپیچز کرتے ہیں, قوم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں حکومت کو, ان کی جو تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں. کوئی 2 لاکھ روپے انہوں نے انکم ٹیکس دیا ہے گزشتہ جو 3 سالوں میں, جو ہمارے پاس ان کے کاغذات نامزدگی اس وقت موجود ہیں. اور ایک اور جو ہمارے پاس نام ہے, جو جمعیت علماء اسلام کے لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان, ہر دفعہ ان کا ایک بڑے پرانے سیاستدان ہیں, وہ کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتے. بڑی تعجب کی بات ہے. اسفن یار ولی, ایک اور پارٹی کے سربراہ عوامی نیشنل پارٹی کے, ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتے. اسی طرح رحمان ملک جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں, اور ان کے خود انہوں نے مینشن کیا ہے کہ ان کے اثاثے اس وقت لندن میں ہیں اور ان کی مالیت جو ہے وہ لاکھوں پاؤنڈ میں ہے. اور انہوں نے, مزے کی بات ہے کہ 3 سالوں میں انہوں نے 194 روپے ٹیکس ادا کیا ہے. 3 سالوں میں وزیر داخلہ نے 194 روپے ٹیکس ادا کیا ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس یہ جو چند نام ہیں ہمارے پاس, دیکھیں سینیٹر مشاہد اللہ صاحب, اس سے ایک یہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ, باقی لوگوں کے نام بھی آ سکتے ہیں, ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیا ہے. لگتا یہ ہے کہ اگر یہ ہمارا حال ہے, ایک طرف آپ جب الیکشن لڑتے ہیں کروڑوں روپے آپ کو چاہیے ہوتا ہے, جب ٹیکس دیکھیں تو ٹیکس دے ہی نہیں رہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ایک اچھا ٹاپک ضرور ہے جو آپ نے یہاں پہ کیا ہے. یہ اس وقت تو یہ ٹاپک نہیں, یہ قومی المیہ ہے. بالکل جو بھی ہے اب ٹاپک ہی ہے نا, ہے تو موضوع ہی ہے, المیہ ہی ہیں سارے یہ اس ملک میں, اور کیا ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ سیاستدانوں پہ کیا, اچھا کیا ہے. حکمران بھی یہی ہوتے ہیں, صاحب اختیار اور اقتدار بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ بات درست ہے. مجھے نہیں پتا, میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ کس کا, وہ خود کہہ رہے ہیں, میں بھی نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, خود کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے اب اس کے لا ہے, ٹیکنیکلٹیز کیا ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیکس نہ دینا کرائم ہے, ٹھیک ہے, اور خاص طور سے وہ اسٹیٹ کے خلاف کرائم. ہاں بالکل, اسٹیٹ کے خلاف کرائم ہے. اور اس کا دیکھیں نا, یہ ایف بی آر جو ہے, یہ اس میں بھی جو وصول کرنے والے ہیں وہ دودھ کے رکھوالی پہ بلے ہی بٹھائے ہوئے نا آپ نے. تو میں نے جو شروع میں گزارش کی تھی کہ جب تک قانون بالا دست نہیں ہوگا, قانون کا خوف نہیں ہوگا, اور پھر اور بہت ساری مثلاً اس ملک میں مشاہد اللہ صاحب آپ باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں. اس قانون کو کون امپلیمنٹ کرے گا جب قانون کے نام پر, جب جمہوریت کے نام پر منتخب ہونے والے نمائندے, پارلیمنٹ سب سے سپریم ادارہ ہے نا اس وقت, اگر وہاں پہ بیٹھے لوگ, ان کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف کروڑوں کے اثاثے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں دیتے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم کے خلاف جرم ہے, تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ کس قانون کی میری بات سنیں, میری گزارش ہے, دیکھیں اس جمہوریت کو اور ان سیاستدانوں کو چلنے تو دیں. یہ تو آتے ہیں تھوڑے سے وقت کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ اور ایستا 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 نہیں چیزیں ایوالو ہوں گی. لوٹ مار بھی ہوتی ہے, ہر دور ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کتنے دیانتدار ہیں. کامران اپنے بھائی کو تھوڑا سا سپورٹ کرتے ہوئے اس حوالے سے کہ ہم اس ایشو پہ یقیناً آپ ضرور حمایت کریں. نہیں بالکل نہیں ہے. پہلی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس عوام کا نمائندہ ہوتے ہوئے, ایک خاتون پارلیمنٹیرین ہوتے ہوئے, میں یہ فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ جو میرے ریٹرنز فائل ہوئے آپ اس کو چینل پہ دکھائیں بھی, اور اس میں دیکھیں کہ کوئی ایک چیز چھپائی نہیں گئی ہے, کوئی ایک اکاؤنٹ چھپایا نہیں گیا, کوئی ایک سورس آف انکم چھپایا نہیں گیا. جو انہیریٹڈ پراپرٹی ہے وہ ڈکلیئر کی گئی ہے اور کوئی کنسیلمنٹ نہیں کی گئی ہے, اور جو ٹیکس پے ہوا ہے وہ ٹیکس بھی پے ہوا ہے. اور اس کو چونکہ سیلریز اور اوورآل, میں کوئی بزنس وومن تو ہوں نہیں ہوں, نہ میں نے کوئی 4-5 کمپنیز بنائی ہوئی ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ تمام پارلیمنٹیرین
جو عوام کے سامنے آنسریبل ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں. ہمیں پارلیمنٹ کے اندر آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ دیکھیں میں ہر سال جو میری ٹیکس ریٹرن جمع ہوتی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ جتنوں کے آپ نے نام لیے ہیں ان سب سے زیادہ دیا ہوگا. اور یہ فخر سے آپ ان سے زیادہ امیر ہیں؟ نہیں، میں امیر ہوں یا نہیں ہوں، میں لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے یہ لوگ لا ابائڈنگ سٹیزن نہیں ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو چیز جس ملک سے میں لے رہی ہوں اور جس ملک نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، جس ملک نے مجھے یہ آنر، ڈگنیٹی، رسپیکٹ دی ہے، اس ملک کو میں نے کیا ریٹرن کرنا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ٹیکس پورا ادا نہیں کر رہے، آپ کے خیال میں یہ لا ابائڈنگ سٹیزن نہیں ہے؟ دیکھیں یہ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی ویژن ہے. اور میں چونکہ ایک پروفیشنل آپ کی سوچ تو یہی ہے نا کہ آپ اس ملک میں رہتی ہیں، اس ملک کو کھاتی ہیں، تو you have to return to this country. اور اس ملک کو جو ریٹرن نہیں کرتا وہ اس ملک کے چلیں جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کر رہے ان کا ہونا کیا چاہیے. بریک کے بعد اس بریک کے بعد اس موضوع پہ بات کریں گے. اور ہم یہ بھی بتا دیں کہ یہ جن لوگوں کے نام ہم یہاں پر لے رہے ہیں ان کے لیے یقیناً یہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. اگر وہ اپنی پوزیشن یہاں پہ ایکسپلین کرنا چاہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے کروڑوں میں اثاثے ہوں اور وہ پھر ٹیکس ادا نہ کریں، یہ وہ بے شک یہ اوپن فورم ہے، وہ آ کر کے قوم کو ضرور جواب دیں، کیونکہ یہ قوم کا پیسہ ہے کہ وہ کس طرح سے یہ ٹیکس ادا نہیں کر سکتے. بریک کے بعد ہماری ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہے گی.